अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इमाम हुमैदी, ये हुमैदी वो है कि इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस जिससे हदीस लेता है, वो अपनी किताब में लिखते हैं, जरा दिल के कानों से सुनना, बहुत तवज्जो से सुनना इमाम हुमैदी का कौल। अपनी किताब में इमाम हुमैदी लिखते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निस्फ सदी के बाद मुलाकात हुई। कितनी? निस्फ सदी के बाद। और याकूब अलैहिस्सलाम कितना प्यार करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से, आपने सुना होगा। रोते रोती आंखें खुश्क हो गई, आंखों की बीनाई चली गई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। लेकिन जब निस्फ सदी के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए, हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह बन चुके थे, कई बेटों के बाप बन चुके थे। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए आए, इमाम हुमैदी लिखते हैं, और इसको नकल करने वाले अल्लामा इब्नुल जौजी है, अल्लाहु अकबर। इमाम हुमैदी कहते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने आए तो तकरीबन कमोबेश 50 साल के बाद बाप बेटे की मुलाकात हो रही थी। हजरत यूसुफ बाप की मोहब्बत में इतना गुम हो गए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े रहना भूल गए। अल्लाह ने यूसुफ पर वही नाजिल फरमाई, यूसुफ तू बाप के एहतराम में खड़ा न हुआ, आज के बाद तेरी पुश्त में जितने बच्चे पैदा होंगे हम किसी को नबूवत अता नहीं करेंगे, हम किसी को नबूवत अता नहीं करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उससे पहले जितनी औलाद हुई अल्लाह ने सबको नबूवत अता फरमाई। उस वाक़े के बाद आप अंदाजा तो करें, सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उठकर खड़े नहीं हुए। और इस वाक़े को सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने भी बयान फरमाया। हजरत महबूब इलाही ने भी इसका तस्करा किया। हश्त बहिश्त उसके लिए आप उठा करके देख सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यूसुफ जैसा नबी हो, अपने वालिद के लिए सुस्ती की वजह से नहीं, गफलत की वजह से नहीं, वो पूरे मोहब्बत में इतने डूब गए कि बाप के लिए खड़े न हुए। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर माँ बाप मौजूद हो अब वो खड़े हो तो तुम्हारे लिए बैठना बेअदबी है। यहाँ तक फरमाया गया, अल्लाह अकबर, मौत इमाम मालिक का दर्स हो रहा था, एक मुहद्दिस दर्स दे रहे थे, इतने में वो मुहद्दिस अचानक दर्स छोड़ करके उठ करके खड़े हो गए और थोड़ी देर के बाद फिर बैठकर दर्स शुरू किया। लोगों ने कहा आप जो है दर्स छोड़ करके उठ गए, जबकि आपका मामूल नहीं। फरमाते हैं मैंने देखा मेरी माँ खड़ी हो गई तो मैं भी खड़ा हो गया, मेरी माँ बैठ गई तो मैं भी बैठ गया, क्योंकि अल्लाह ने ये जो नेमत दी है वो मेरी माँ के एहतराम के सदक़े में अता फरमाई। बुजुर्गों के एहतराम का हाल ये है। फरमाया गया माँ बाप खड़े हो और बैठ जाना ये बेअदबी है, माँ बाप नीचे बैठे हो औलाद ऊपर बैठे ये बेअदबी है। और जो ऐसा करता है उसका नाम बेअदबों में लिखा जाता है, उसका नाम नाफरमानों में लिखा जाता है। और एक कौल इमाम इब्नुल जौजी नकल करते हैं, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल फरमाई, मूसा अगर कोई मेरी नाफरमानी करे, गुनाह करे, गुनाह कर ले, अगर उससे गुनाह हो जाए और वो माँ बाप का फर्मा बरदार हो तो मैं उसका नाम फर्मा बरदारों में लिखता हूं। और कोई मेरी फर्मा बरदारी यानी नेकियां कसरत से करता है और माँ बाप का दिल दुखाता है तो मैं उसका नाम नाफरमानों में लिखा करता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान की जिंदगी में हर नेमत हो, माँ बाप की दुआ और खुशी ना हो, उसको दुनिया में कभी खुशी नहीं मिल सकती। बुखारी शरीफ का एक वाकया है जिसको हदीस की बहुत सारी किताबों में लिखा गया है, अल्फाज की तब्दीली के साथ। रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 बच्चे हैं जिन्होंने माँ की गोद में कलाम किया है। उनमें से एक साहिबे जुरेज का नाम भी आता है। जुरेज
بنی اسرائیل کے تاریخ الدنیا ولیوں میں سے ایک ولی تھا، اور جس کا کام ہی تھا رات و دن اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کے اندر وہ بندہ مصروف رہتا تھا۔ اس کا سوما، اس کو آپ خانقاہ کہہ لیجئے، وہ بنی ہوئی تھی اور وہ عبادت کے اندر رات و دن مصروف رہتا تھا۔ ایک دن جریج کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، جریج بہت دن ہو گئے تجھ سے ملاقات کرنی ہے بیٹا۔ وہ نفل نماز میں مصروف تھے۔ جیسے ہی ماں کی آواز سنی دل میں خیال آیا، نماز چھوڑ کر ماں سے گفتگو کروں یا نماز مکمل کروں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی شیطان انسان کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جیسے ہم نوافل میں بہت شدت کرتے ہیں، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ابھی محفل ختم ہوگی، حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، سادات کرام ہوں گے، مسافے کے لیے خوب بھیڑ ہوگی، دھکم دھکا چیخ پکار ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ ہاتھ چومنے بس، یا نظر پیش کرنی ہے، یہی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی شدت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ وفور محبت سے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کی کوشش کریں گے، کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دست و بوسی وہ عمل ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آیا جبکہ تو نے بڑا ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے عقیدت سے، اللہ نے اسی کے صدقے مجھے جنت عطا کر دیا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے یہ، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی شدت ہم مقررین کے، سادات کے، مشائخ کے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے کرتے ہیں، کیا کبھی گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر میں ماں باپ کے ہاتھ چوم کر یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، اور اگر آپ یہاں شدت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں باپ کو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتے، تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کے کبھی کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہ یہاں تو ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھو، جب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہے تو وہ ماں کا سینہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور بن مانگے اس کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا سفر میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا جہاد میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جو دعا مقبول ہے اس کے لینے کی کوشش نہیں کرتے، جو دعائیں مشکوک ہیں ان کے چکر میں رات و دن لگے ہوئے۔ فرائض و واجبات میں سستی پیدا کر کے شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جریج کی ماں دستک دے رہی ہے، بیٹے تجھ سے گفتگو کرنا ہے۔ اس نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں سے بات کروں، دل نے کہا نماز مکمل کر لے۔ پھر دوسری بار ماں نے دستک دی، پھر دل میں خیال آیا نماز پڑھ لوں یا ماں سے ملاقات کر لوں۔ تیسری بار دستک دی۔ حالانکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز، اور ماں باپ آواز دیں تو نماز چھوڑ کر، نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے حکم پر آنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ نفل سے بہتر والدین کی خدمت ہے۔ میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے بار بار یہ سوچا، ماں پکار رہی ہے نماز مکمل کروں یا ماں سے گفتگو کروں۔ ماں 3 مرتبہ دستک دے چکی۔ ماں تھی، جس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے نا، پھر وہاں سے جتنی جلدی دعا نکلتی ہے اتنی جلدی پھر بد دعا بھی نکلتی ہے۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا مت کیا کرو،
اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد کے لیے بد دعا کر دے وہ اولاد کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے. کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہاری دعا بھی فوراً قبول ہے، تمہاری بد دعا بھی فوراً قبول ہے. اولاد کے لیے جلدی سے، اولاد تو کیا کسی کے لیے بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ بد دعا کرنا اپنا کام ہی نہیں. ماں نے کہا جنید تجھے مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک کہ تو کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک تو فاحشہ عورتوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے گی. جریج نے یہ جملے سنے، نماز مکمل کی، دروازہ کھولا تو ماں جا چکی تھی، ماں رخصت ہو چکی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا. ایک فاحشہ عورت زنا کے ارادے سے صومعہ میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد زریج سے کہا کہ میرے ساتھ برائی کر. زریج نے کہا اللہ کی پناہ میں زنا نہیں کرتا، زنا بدترین جرم ہے. اللہ اکبر. اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلی، نیچے ایک دوسرا بندہ رہتا تھا جو چرواہا تھا، اس کو اس نے زنا کی دعوت دی، وہ زنا کے اندر مصروف ہو گیا اور اس زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا. جب بچے کے متعلق بادشاہ نے اور حاکم نے پوچھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کا آیا کہاں سے ہے، اس لڑکی نے فوراً کہہ دیا یہ بچہ جریج کا ہے. اس کو لوگوں کو یقین نہ آیا. حاکم نے بادشاہ نے پوچھا وہی جریج جو تاریخ الدنیا کہلاتا ہے، جو بنی اسرائیل کا برگزیدہ بندہ کہلاتا ہے؟ ہاں کہا وہی جریج. اتنا سننے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کے عبادت خانے کو توڑ دو، وہ مکار ہے، اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے ہاتھ پیروں کو پابند سلاسل کر کے جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے آؤ. اس سے پوچھا جائے. لوگ غصے میں تھے اس لیے کہ جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے جرم پر سخت نفرت بھی ہوتی ہے. لوگوں نے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کو خوب مارا، اور جب مارتے مارتے تھک گئے تو اس کے بعد اس کو پابند سلاسل کر کے اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے جب بادشاہ کی طرف لانے لگے، وہ کنجریاں سب سامنے کھڑی ہوئی تھی. جریج کی نظر ان پہ پڑی. ابھی جریج کو پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. جریج وہاں سے گزرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا بات کیا ہے، مجھے کیوں مارا گیا، میری عبادت خانے کو کیوں توڑ دیا گیا؟ اس وقت بادشاہ نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس وقت کہتی کیا ہے؟ کہا اس کے پاس جو بچہ ہے وہ بچہ تمہارا ہے. اللہ اکبر. جریج نے کہا یہ بچہ میرا ہے، رکو مجھے مہلت دو، مجھے وقت دو، مجھے ٹائم دو. بادشاہ نے کہا کس بات کا؟ صرف 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. دربار میں جریج نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اس بچے کی کوکھ میں انگلی رکھا اور پھر کہا بچے اب تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ ہے، جریج کا یا کسی اور کا؟ سوچو رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی کس منزل پر فائز ہے جریج؟ جریج کا مرتبہ کیا ہے؟ جریج کا مقام کیا ہے؟ جیسے کوکھ میں انگلی رکھی بچہ بول پڑا جریج پاک ہے اور میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں. اس ماں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. جریج کی یہ کرامت دیکھ کر کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. اب بادشاہ کہتا ہے ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیں گے. جریج کو مسکراہٹ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کس بات پہ مسکرائے، کس بات پہ آنکھوں میں آنسو آئے؟ کہا مسکراہٹ اس بات پر ہے کہ تم میرے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوانا چاہتے ہو، لیکن رونا اس بات پر ہے دراصل یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کنجریوں کا قصور نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے. کہا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی تھی، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ ذلت کا یہ منہ مجھے دیکھنا پڑا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا مرنے سے پہلے ضرور تو کنجریوں کا منہ دیکھے گا، اس لیے ان کا منہ دیکھنا پڑا. مجھے بتاؤ صاحب کرامت ہو کر کے اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کر کے جب ماں کی بد دعا اس جیسے کو لگ سکتی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی، ہم کہاں رہتے ہیں؟ آج کے وہ نوجوان جس مذہب کے اندر ماں باپ کی اجازت کے بغیر نفل حج کرنے کی اجازت نہیں، آج ماں باپ منع کرتے ہیں شراب نہیں پینا، شراب کے اڈوں تک جا رہے، جوا نہیں کھیلنا، جووں کے اڈوں تک جا رہے، پسند کی شادی نہیں کرنا،
लड़कियों की मोहब्बत में इतने डूब गए कि 2-2 घंटा उन लड़कियों से नाजायज गुफ्तगू करते हैं। माँ घर में बैठती है, मेरा बेटा आकर एक मर्तबा माँ तो कहेगा। तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बतों का इतना बड़ा समुंदर है कि तुम लड़कियों को नाजायज प्यार देने के लिए तैयार हो गए। और जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उस माँ के लिए तुम्हारे पास कोई प्यार नहीं, उस बाप के लिए तुम्हारे पास कोई प्यार नहीं। मेहनत से कमा कमा कर बचपने से लेकर जवान करने वाला वो बाप आज जिसके हाथ कांपने लगे हैं किसी नाजायज मोहब्बत की बुनियाद पे लड़की को तोहफे देने के लिए पैसे है, और माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का बीमारी का इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। हम अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। मेरे वो नौजवान जो आज माँ बाप को रुला रहे हैं, अगर आज उनको होश नहीं आया, आज उन्होंने माफी नहीं मांगी, सारी जिंदगी कहीं उन्हें रोना ना पड़े।